میرے پاس آپ لوگوں سے بہتر کہنے کو کچھ نہیں ہے، میں فقط ایک دو اعترافات کروں گی۔ میں آپ سب کے سامنے یہ اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ اشفاق احمد میری چادر بھی تھے اور چار دیواری بھی۔ اشفاق احمد نے مجھے لوگوں کے مابین ہمیشہ اس طرح رکھا جیسے وہ حجاب ہوں۔ انہوں نے میرے رشتہ داروں کے ساتھ مجھے ایسے مابین رکھا کہ شرم و حیا دونوں طرفین کی قائم رہے۔ دوستوں میں اور بہی خواہوں کے درمیان جب میں ہوتی، وہ درمیان میں ایک ریشمی پردہ بن جاتی۔ اشفاق احمد کے جانے کے بعد مجھے کئی باتیں سمجھ آئی ہیں۔ اب میرے سامنے ہٹو بچو کہتا ہوا، ہوشیار بادبا ملیسا کہتا ہوا 2.5 قدم آگے چلنے والا آدمی نہیں ہے۔ اب میں ٹھوکر کھا جاؤں، گر جاؤں، کسی کے کندھے سے بھٹ جاؤں، وہ شخص نہیں ہے جو میرے لیے سڑک پر آگے چلتا تھا اور مجھے بچاتا جاتا تھا۔ وہ شخص موجود نہیں۔ آج مجھے پتا چل گیا ہے، جب میرے گھر پہ ٹیکس کے کاغذات آتے ہیں، کبھی کبھی کو وارنٹ اور سمن بھی آ جاتا ہے قانونی قسم کا، پھر میرے پاس وہ بل آ جاتے ہیں جو بجلی کے زائد بل ہوتے ہیں، پھر وہ میرے پاس وہ منی آرڈر بھی آ جاتے ہیں جن کے نیچے لکھا ہوتا ہے اشفاق احمد۔ مجھے پتہ نہیں منی آرڈر کیا ہوتا ہے، میں پیئنگ ان سلپس نہیں جانتی، میں چیک لکھنا نہیں جانتی۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ 1.5 گنا کام کرتے تھے اور میرے لیے آدھا چھوڑ دیتے تھے اور مجھے کہتے تھے گواہی دینے نہ جانا خود سے، میں جاؤں گا، یہ کام میرے ہیں، باہر کے تمام کام میں سنبھالوں گا۔ اس حفاظت میں رہنے کے بعد، اس چادر اور چار دیواری میں رہنے کے بعد اب زندگی اچانک میرے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اب مجھے وہ چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ جن کی مجھے سمجھ تک نہیں۔ اگر غلطی سے کوئی کھڑکی کھلی رہ جائے اور اس میں سے ہلکا سا ہوا کا جھونکا آئے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ٹورنیڈو داخل ہونے والا ہے۔ اشفاق احمد کا یہ طریقہ کار تھا۔ آپ یقین کیجئے، میرا خیال ہے کہ اشفاق احمد میں ایک خصوصیت تھی جس کا ان کو بھی احساس نہیں تھا، جو وہ بھی نہیں جانتے تھے، وہ ان کی موروثی اور پشتنی غیرت تھی، ایسا حجاب جو غیرت مند لوگ رکھتے ہیں۔ لیکن یقین کیجئے، اشفاق احمد کو اپنی خوبی کا علم نہیں تھا۔ اپنے دوستوں کے درمیان اور ان کے درمیان کبھی ایسی باتیں نہیں ہوئی جو اندر کی باتیں ہوتی ہیں۔ ممتاز مفتی کہا کرتے تھے، اشفاق احمد گونگا ہے، اس نے صرف اپنے اوپر باتوں کے خول چڑھا رکھے ہیں، ان کی اصلی بات کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور یہ سب ان کے موروثی اور پشتنی خوبی کی وجہ سے تھی۔ لیکن میں آپ سے پھر عرض کروں، بار بار عرض کروں کہ اشفاق احمد کو اپنی اس خوبی کا علم نہیں تھا۔ ہر قوم میں اور ہر فرد میں ایک خوبی ایسی ہوتی ہے جس سے بہت سی اور خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے بہت سی اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر خوبی ایک رہتی ہے۔ میں ایک معمولی سی مثال دوں گی، شاید آپ کو غلط ہی لگے۔ کبھی آپ نے سائیکل کا پہیہ دیکھا ہوگا، اس کے درمیان میں ایک ہب ہوتا ہے جس سے ساری اسپوکیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور جس ہب کے زور پر وہ ساری اسپوکیں چلتی ہیں اور سائیکل کا پہیہ چلتا ہے۔ ایسے ہی فرد اور معاشرے میں ایک خوبی ایسی ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ سارا معاشرہ اپنی خوبیوں کو، اپنی خرابیوں کو جانچ لیتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، آپ لوگوں نے اپنے میں بھی، آپ کا علم مجھ سے زیادہ، آپ کی بصیرت مجھ سے زیادہ، آپ کی اہمیت مجھ سے زیادہ، اس خوبی میں جب احساس پیدا ہو جاتا ہے، فخر پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھ میں یہ خوبی ہے، اس میں تکبر کی چھینٹیں آنے لگ جاتے ہیں۔ جب آدمی اپنی خوبی پر نازاں ہونے لگتا ہے تو یقین کیجئے وہ نفع کے مقام سے گر کر نقصان دینا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے انہیں جب بھی دیکھا، اپنے لیے انہوں نے کبھی دستے سوال بلند نہیں کیے، نہ انہوں نے کسی مانگا، نہ انہوں نے کسی سے کہا مجھے یہ ضرورت ہے۔ میں نے ان کو بارہا دیکھا کہ ان پہ اتنی تکلیفیں آئیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر کبھی انہیں کوئی چھوٹی سی تکلیف کسی اور شخص کی ملی تو انہوں نے کاسہ گدائی اٹھا لیا اور باہر دفتروں کے باہر بیٹھے رہے کہ اس آدمی کا کام کرا دوں۔
لوگوں کا بھرم قائم کرنے کے لیے، ان کی عزت نفس رکھنے کے لیے انہوں نے سفارشیں کی، لوگوں کے گھر گئے، مانگا، بھیک مانگی، لیکن اپنے لیے انہوں نے دستے سوال کبھی بلند نہیں کیا۔ اگر آپ لوگوں نے غلطی سے کبھی سفر در سفر پڑھی ہو یا کبھی تلقین شاہ سنا ہو تو آپ جان جائیں گے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو تختہ مشق بنایا، اپنے آپ کو مزاح کے مقام پر رکھا، اپنے آپ میں وہ برائیاں شامل کی، لیکن کسی اور شخص کو اسکیپ گوٹ نہیں کیا، کسی اور آدمی کے کمر میں مکہ مار کر نہیں کیا تیری وجہ سے میری زندگی یوں ہوئی۔ بتائیے ایسے انسان کو کیا اپنی خوبی پر کبھی ہو سکتا تھا؟ لیکن میں جانتی ہوں وہ بے حد غیرت مند آدمی تھا، اور اس میں ایک ہی خوبی تھی، وہ غیرت تھی، جو اس کا ماروثی اور کشتنے میں سبب تھا۔ یاد رکھیے ایسے لوگ گلی گلی کہاں، ایسے لوگ ہر عہد میں اور ہر پود کی قسمت میں کہاں، اور مجھ جیسی بھاگوان عورت بھی کہاں جس کی چادر اور چار دیواری اس کا شوہر۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔